السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی کے احکام اور مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ قربانی کا ذبح کرنے کا جو وقت ہے، وقت کے اندر اس کا ذبح ہونا ضروری ہے، نہ وقت سے پہلے جائز ہے اور نہ وقت کے ختم ہونے کے بعد۔ تو قربانی کے جانور کا ذبح کرنے کا جو آغاز ہے، ابتدا ہے، وہ عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عید کا خطبہ دیا اور فرمایا، من ذبح قبل الصلاة فلیعد مکانها اخرى ومن لم یکن ذبح فلیذبح علی اسم اللہ، کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے ابھی تک ذبح نہیں کیا وہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اپنی قربانی کا جانور ذبح کرے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میں تو اپنی قربانی کا جانور ذبح کر بیٹھا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، شاۃ کا شاۃ لحم، آپ نے قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا بلکہ اپنی بکری کو گوشت کے لیے ذبح کیا، تو لہذا آپ کو اس کی جگہ پر دوسرا جانور اس کی قربانی دینا ہوگی۔ تو قربانی کا آغاز عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور آخری وقت 13 تاریخ کا سورج غروب ہونے تک، مغرب کی اذان تک ہے۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ایام التشریق کلھا ذبح، کہ جو ایام التشریق ہیں یہ ذبح کے ایام ہیں، اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ایام التشریق عید کے بعد جو اگلے 3 دن ہیں، 11، 12، 13، ان پر ایام التشریق کا اطلاق ہوتا ہے، ایام التشریق ان ایام پر بولا جاتا ہے۔ تو عید کا جو چوتھا دن ہے، عید یعنی عید سمیت عید کے دن کو شامل کر کے کل 4 دن قربانی کے ایام ہوتے ہیں۔ تو آخری دن 13 تاریخ کا سورج غروب ہونے تک ہے۔ بعض لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ 13 تاریخ کو قربانی نہیں ہوتی، جبکہ یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ اور دوسری بات کہ ایام التشریق اس میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور ایام التشریق میں حج کے جو اعمال ہیں مینا کے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے امور میں 11، 12، 13 یہ جو تینوں دن ہیں یہ مشترک ہیں، تو صرف قربانی کو اس سے خارج کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، قربانی پہلے کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ نیکی کا کام ہے، عبادت ہے، جتنا آپ پہلے کریں گے اتنا آپ بری و ذمہ ہوں گے، اپنے عہدے سے بری ہوں گے۔ تو لہٰذا پہلے کرنا افضل ہے، جان بوجھ کر لیٹ کرنا یہ درست نہیں۔ لیکن قربانی کے ایام یہ 4 دن ہیں، 10، 11، 12 اور 13۔ تو لہٰذا اگر ایک شخص قربانی کا جانور 13 تاریخ کو ذبح کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جس طرح دن کے وقت ذبح کرنا جائز ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اسی طرح رات کے وقت بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ تو دن اور رات دونوں میں یعنی 24 گھنٹے آپ کے پاس ہر دن میں ٹائم ہوتا ہے، آپ دن کو بھی ذبح کر سکتے ہیں اور رات کو بھی۔ لیکن چونکہ قربانی شعائر اللہ میں سے ہیں تو لہٰذا لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھا کر ذبح کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو رات کی نسبت دن کے وقت ذبح کرنا افضل ہے، لیکن رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ، اگر عورت اپنے قربانی کا جانور خود ذبح کرنا چاہے تو وہ ذبح کر سکتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں ایک عورت، ایک لونڈی تھی، وہ بکریاں چرا رہی تھی، تو ایک بکری مرنے کے قریب ہوئی، اس کے پاس کوئی آلہ، تیزدار چھری وغیرہ بھی نہیں، تو اس نے پتھر سے اس بکری کو ذبح کیا،
تو آپ علیہ السلام نے اسے کھانے کی اجازت دے دی، تو عورت کا ذبیحہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور قربانی کا جو جانور ہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہ مستحب ہے، مسنون ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی قربانی کا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے، لیکن اگر کوئی کسی کو وکیل بناتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ذبح کرنے والا وہ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم کا ہاتھوں ذبح شدہ جانور حلال نہیں، جائز نہیں۔ اسی طرح بے نمازی شخص، اس کے ہاتھوں کا ذبیحہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو قصائی جو جانور ذبح کرنے والا ہے اگر وہ بے نمازی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، آپ اس کا گلا کاٹیں، اس کے بعد جو باقی کام ہے وہ قصائی کو کرنے دیں۔ تو ذبح کے مسائل میں سے ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ غیر مسلم یا بے نمازی اس کا ذبیحہ قطعاً مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا قربانی کا جانور، قربانی جو کہ ایک عظیم سنت ہے، عظیم عبادت ہے، اس میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، تو لہذا ہمارے یہ عمل مسنون طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے قربانی کو ذبح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ خود ذبح کریں، اگر آپ خود ذبح نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک پکا سچا مسلمان اور نمازی آپ کا جو جانور ہے قربانی کا وہ ذبح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔